اقرا بسم ربک الذی خلق، یہی وہ آیت ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید جب اسٹارٹ کرنے کا آغاز کیا تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل کیا، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اب ذرا ان کی ڈیٹیلز کی طرف جائے تو حضرت جبریل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں یہ آیت لے کر، یہ وحی الہی لے کر کہ یا رسول اللہ پڑھیے اقرا، یا رسول اللہ پڑھیے اقرا۔ بعض آپ اگر ہم سے کوئی آ کر کہے کہ انسان یہ پڑھو اقرا یا پھر یہ پڑھو قل اعوذ برب الفلق، تو اگر سامنے والا بندہ ہمیں کوئی سوال کرے گا یا پھر یہ کہے گا کہ یہ فلاں چیز پڑھو تو جواب میں ہم پڑھیں گے، لیکن مصطفیٰ خاموش ہے، ہمارے نبی خاموش ہیں، کچھ نہیں بولتے۔ حضرت جبریل پھر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ پڑھیے اقرا، اسٹارٹ فار دیٹ ریڈنگ، آپ شروع کریں پڑھنا، پڑھیے اقرا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں پڑھتے۔ پھر حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ پڑھیے اقرا بسم ربک الذی خلق، یا رسول اللہ پڑھیے اقرا بسم ربک الذی خلق۔ جب پوری آیت حضرت جبریل نے پڑھا تب میرے مصطفیٰ نے پڑھنا شروع کیا، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ The question arise in our mind، سوال اب دماغ میں آتا ہے، سوال کیا ہوگا؟ یا رسول اللہ جب آپ کو پہلے کہا گیا کہ پڑھیے اقرا تو پھر آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھا، پھر سے کہا گیا یا رسول اللہ پڑھیے اقرا، پھر آپ نے کچھ نہیں پڑھا، آخر ایسا کیوں؟ اور جب جبریل نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق پڑھیے تو پھر آپ نے پوری کی پوری پڑھ ڈالی، آخر ایسا کیوں؟ تو تاریخ گواہ ہے، جواب یہی آئے گا کہ سن ناقص کشیدہ والو، تم نہیں جانتے ہو کچھ دور کے بعد، کچھ دنیا کے عرصہ گزرنے کے بعد، کچھ وقت ایسے دنیا میں انسان آئیں گے جو یہ دعویٰ کریں گے کہ پڑھانے والا جبریل ہے، پڑھنے والا مصطفیٰ ہے، اس لیے میں نے نہیں پڑھا۔ اور جب حضرت جبریل پوری آیت کو پڑھے کہ یا رسول اللہ پڑھیے اقرا بسم ربک الذی خلق، کسی اور کے نام سے نہیں، کسی دنیا دار کے نام سے نہیں، بلکہ پروردگار کے نام سے پڑھیے اقرا بسم ربک الذی خلق، تب میرے مصطفیٰ نے پڑھنا شروع کیا تو پتا چلا کہ مصطفیٰ کو پڑھانے والا کوئی دنیا دار نہیں، مصطفیٰ کو پڑھانے والا کوئی غیر عقل مند نہیں، مصطفیٰ کو پڑھانے والا کوئی پاکھنڈی نہیں، مصطفیٰ کو پڑھانے والا کوئی بے وقوف نہیں، بلکہ مصطفیٰ کو کون پڑھا رہا ہے؟ بلکہ رب کائنات پڑھا رہا ہے، اللہ رب العزت پڑھا رہا ہے، پڑھانے والا رب ہے، پڑھنے والے میرے مصطفیٰ ہے۔ اور جب میرے مصطفیٰ کو رب نے پڑھانا شروع کیا تو کیا پڑھایا؟ مصطفیٰ کو رب نے اس قدر پڑھایا، میں نے سکھایا ہے۔ آسمان کے اوپر کیا ہے مصطفیٰ نہیں جانتے تھے، میں نے سکھایا ہے، بلکہ رب نے یہ دعویٰ کیا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے محبوب ہم نے آپ کو وہ سب سکھا ڈالا جو آپ نہیں جانتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے محبوب ہم نے آپ کو وہ سب سکھا ڈالا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اب اگر کوئی انسان یہ کہے کہ نبی کو اتنا علم غیب نہیں ہے، میرے مصطفیٰ یہ نہیں جانتے، میرے مصطفیٰ وہ نہیں جانتے، میرے مصطفیٰ دیوار کے پیچھے کیا ہوتا ان کے بارے میں نہیں جانتے، تو میں تو یہی کہوں گا کہ جو نہیں جانتے مصطفیٰ تم اس کی فہرست بنا لو، اس کے بارے میں لسٹ بنا لو، پھر میں یہی کہوں گا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ مصطفیٰ جو نہیں جانتے تھے رب نے وہی سکھا ڈالا، مصطفیٰ جو نہیں جانتے تھے رب نے وہی سکھا ڈالا۔ تو خطبہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کو اپنی ہیڈنگ لائن بیان کیا کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، اس آیت کا مفہوم، اس آیت کے بارے میں
سب سے بہتر اور سب سے اچھا جو ہے تو وہ کیا ہے کہ پڑھیے، پڑھو۔ انسان جب پڑھے گا تب کچھ بنے گا، بغیر پڑھ لکھ کے انسان کچھ نہیں بن سکتا، بغیر پڑھ لکھ کے انسان کچھ نہیں پڑھ سکتا۔ ایجوکیشن از اے موسٹ امپورٹنٹ یور لائف، آپ کی زندگی کے لیے ایجوکیشن، تعلیم جو ہے وہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ وداؤٹ ایجوکیشن اٹس ناٹ کمپلیٹلی یور لائف، بغیر ایجوکیشن، بغیر تعلیم کے آپ کی زندگی کبھی بھی سکسیسفل نہیں ہے۔ انسان کی جب شادی کا عمر ہوتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ شادی کر لے، تو انسان کیا کہتا ہے کہ رکو، ابھی میں اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوں، ابھی میں سیٹل نہیں ہوں۔ انسان کو سیٹل ہونا پڑتا ہے شادی سے پہلے، لیکن زندگی جینے سے پہلے انسان کو ایجوکیشن کی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اگر تعلیم نہ حاصل کیا جائے پھر انسان کبھی زندگی میں سیٹل نہیں ہو سکتا، کبھی زندگی میں مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ آج ہم لوگ ماتھے کی نگاہوں سے دیکھیں گے 5 بچوں کی دستار بندی ہوگی، 5 بچوں کی دستار بندی ہوگی، اور یہ وہ بچے ہیں جس نے حافظ قرآن بن کے آپ لوگوں کو دکھایا۔ یہ آپ لوگوں کے سامنے جو یہ ادارہ، یہ جو مدارس ہے، یہ جو مدرسہ ہے، آپ لوگ اتنے دنوں سے چندہ دیتے رہے، کبھی دھان دیے، کبھی گیہوں دیے، کبھی چاول دیے، کہ آپ لوگ جو دے رہے ہیں تو سوال کریں کہ ہم نے دھان دیا ہے، ہم نے چاول دیا ہے، بدلے میں ہمیں کیا ملا ہے؟ تو بدلے میں آج آپ کو 5 حافظ قرآن ملیں گے، 5 حافظ قرآن ملیں گے۔ یہی وہ مدرسہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مدرسے سے انقلاب پیدا نہیں ہوتا، میں کہنا چاہوں گا کون کہتا ہے کہ مدرسے سے انقلاب پیدا نہیں ہوتا؟ جگہ جگہ کے اماموں کو ذرا دیکھو، وہ امام کہاں سے پڑھ لکھ کے آتے ہیں؟ کیا کوئی امام اسکول لائن سے پڑھ کے آتا ہے؟ کیا کوئی امام یونیورسٹی سے پڑھ کے آتا ہے؟ امان نہیں، وہ مدرسے، وہ امام ہے جو امام مدرسے کی دال روٹی کھا کر کے، مدرسے کی تعلیم حاصل کر کے اپنے ایک ایک گاؤں کو، اس گاؤں کے تمام باشندوں کو، اس گاؤں کے تمام رہنے والے مسلمانوں کو حفاظت سے چلاتے ہیں، اپنی طبیعت سے نہیں، شریعت مصطفیٰ سے چلاتے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، if you will help the religion Allah will help you۔ جس نے دین کی خدمت کی اللہ اس کی خدمت کرے گا، جس نے دین کی خدمت کی اللہ اس کی خدمت کرے گا۔ یہ مدرسے کے اسٹاف، یہ مدرسے کے اساتذہ صبح صبح بچوں کو جگاتے ہیں، اتنی شدید ٹھنڈ میں، اتنی شدید سرد کا موسم ہوتا ہے، لیکن پھر بھی کبھی یہ نہیں سوچتا کہ مجھے سرد لگ جائے، کبھی یہ نہیں سوچتا کہ مجھے زکام ہو جائے، میں بیمار بھی پڑ سکتا ہوں۔ انسان کبھی غور کیا ہے آپ لوگوں نے ان مدارس کی زندگی کو؟ یہ مدارس میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد کچھ سالوں کے بعد جب کہیں جا کر کوئی امام بنتا ہے، کہیں جا کر کوئی مدرس بنتا ہے، تو لوگ ان کو ترجیح نہیں دیتے، لوگ ان کو مانتے نہیں، ان کو سراخوں پر کوئی بٹھاتا نہیں۔ انہیں پتا نہیں ہے کہ ان علماء کی عزت کیا ہوتی ہے، ان مدرسے کے بچوں کی عزت کیا ہوتی ہے۔ آپ کو پتا ہے آپ کے بیٹے ہوتے ہیں تو آپ فخر کے ساتھ اسے اسکول بھیج دیتے ہیں، آپ کو پتا نہیں۔ ایک بات بتا رہا ہوں، موسٹلی امپورٹنٹ بات ہے، انسان اگر دل پر ذرا دل و دماغ لگا کر سوچے تو پھر انسان کو سمجھ میں آئے۔ ایک بچہ جب اسکول میں پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو بتاؤ کتنی نیکیاں اس کو ملتی ہیں، کتنی نیکیاں اسے ملتی ہیں۔ آپ کا کوئی بچہ ہے نا اسکول میں جب آپ بھیجتے ہیں تو بتاؤ کتنی نیکیاں آج تک آپ کو ملی ہوگی؟ کوئی نیکی نہیں ملتی۔ اور جب بندہ وہاں پہ جا کے پڑھائی کر کے، ایجوکیشن حاصل کر کے جب واپس آتا ہے تو بتاؤ کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ ہمیں 10 نیکی ملی ہو یا 20 نیکی ملی ہو؟ نہیں، کیونکہ کہیں پر ہے ہی نہیں جو بندہ اسکول میں جا کے پڑھے گا اور اسے نیکی ملے گی۔ الٹا گناہ کر کے آتا ہے۔ کیا گناہ ہوتا ہے؟ کوئی اگر باغمارا سے یا پھر اور کوئی گاؤں سے کشیدہ ہائی اسکول میں آئے گا پڑھنے کے لیے، راستے میں اس بیچ میں کہیں اس کو اگر پیشاب لگ گیا تو کیا وہ بندہ بیٹھ کے پانی لیتا ہے پیشاب کر کے؟ نہیں، وہ انسان کھڑے کھڑے پیشاب کرتا ہے۔ تو بتاؤ جو انسان کھڑے کھڑے پیشاب کرے گا اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جائے گا کہ گناہ لکھا جائے گا؟ گناہ ہوگا۔ تو جو بچہ کو ہم بھیجے اسکول میں پڑھنے کے لیے، وہ پڑھنے گیا، پڑھا کہ نہیں پڑھا وہ نہیں معلوم، لیکن گناہ ضرور کمایا، گناہ ضرور کمایا۔ اب ذرا مدرسے کا حال دیکھیں، کیا مدرسے کا حال ہے؟ کوئی اگر باغمارا سے ہو، کوئی کشیدہ سے ہو یا کوئی بجھوٹ کی سرزمین سے ہو، کوئی دعوت لیتا ہے کہ فلاں دن ہمارے گھر میں
ہمارے گھر میں دعوت کا انتظام ہے، مدرسے کے چند بچے آئیں گے یا پوری جماعت مدرسے کی آئے گی، جب یہ بچے کا قافلہ اس کشیدہ کی سرزمین سے نکلتا ہے، بلالیہ مشن کی سرزمین سے نکلتا ہے، تو ثواب ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ ذرا آپ سوچیں، جب بچے کی تعداد یہاں سے باہر جاتی ہے، اللہ رب العزت فرشتوں سے کہتا ہے اے جبریل جا دیکھ میرے محبوب کے مدرسے سے کچھ بچے فلاں کے گھر جا رہا ہے، ان کے قدم کے نیچے تو اپنا پاؤں بچھا دے، ذرا بتا اسکول والا بچہ پڑھنے گیا گناہ کما کے آیا، مدرسے کا بچہ کسی ولی میں پہ جائے تو فرشتے کے پر کے اوپر چڑھ کے جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بتاؤ ذرا، ایک مدرسے کا لڑکا آپ کے گھر آتا ہے تو فرشتوں کے پر کے اوپر چڑھ کے آتا ہے، بتاؤ افضل کون، اعلیٰ کون ہے؟ ترجیح کس کی ہونی چاہیے؟ کس کو امام بنانا چاہیے؟ کس کو سراخوں پہ بیٹھانا چاہیے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ کبھی غور کیا؟ نہیں۔ ان سب چیزوں کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ان سب چیزوں کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ ہمارے پاس وقت یہی ہے کہ ہم ایک کان سے سنتے ہیں تو دوسرے کان سے باہر نکالتے ہیں۔ اللہ نے دو کان اس لیے دیا ہے کہ تاکہ ایک کان سے سنو اور دوسرے کان سے باہر نکال دو۔ بتاؤ ذرا، کیا اس لیے ملا دو کان؟ اللہ اکبر، ذرا غور و فکر کریں، مدرسے کی حالات کو ذرا دیکھیں۔ جو انسان مدرسے میں پڑھتا ہے اسے ثواب بھی ملتا ہے، ان کے درجے کو بلند بھی کر دیا جاتا ہے۔ اگر ان کے رشتہ دار میں ان کا باپ یا ان کی ماں یا ان کی دادی اگر کوئی دنیا سے گزر جائے تو ان کے بھی نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے یہی گزارش کروں گا، اگر اولاد اللہ نے آپ کو عطا کیا ہو، میں کبھی منع نہیں کروں گا کہ اسکول مت پڑھاؤ، میں کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ کالج میں مت پڑھاؤ، کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ یونیورسٹیز میں تعلیم مت دو، لیکن سب سے پہلے مدرسہ کی تعلیم ضرور دو۔ اگر آپ کا بچہ مدرسہ آ نہیں سکتا تو اس کے لیے ٹیوشن لگوا دے، ٹیوشن میں پڑھائے اسے، حافظ صاحب سے آپ رابطہ کریں، کہیں کہ ہمارے بچوں کو ٹیوشن کی ضرورت ہے۔ آج اگر انہیں ٹیوشن نہیں دیں گے تو بعد میں کیا ہوگا آپ کو پتا ہے؟ آپ کو شاید نہیں پتا۔ جب آپ کا بچہ کہیں پر جا کر حرام کا لقمہ کھا جائے گا تب آپ کو سمجھ میں بات آئے گی۔ آپ کا بچہ جب کہیں پر جا کر گانے اور فلم دیکھنے پر لگ جائے تب آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ 26 جنوری ابھی گزرا نا، 26 جنوری کس کے گاؤں میں ڈی جے نہیں بجتا ہوگا؟ کس کے گاؤں میں؟ اب جب ڈی جے بجانے کو منع کیا جائے تو بات یہی کہے گا کہ انٹرٹینمنٹ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے فریڈم فائٹر نے ہمیں آزادی دلائی، اس لیے دلائی کہ آزادی آپ کو اگر دلائی گئی تو کیا اس لیے دلائی گئی تھی آزادی کہ آپ آزادی میں اس قدر مشغول ہو جائیں کہ اپنے گناہ کما بیٹھے؟ کیا آزادی اس کی وجہ سے ہوئی تھی؟ آج انسان کو صرف وقت چاہیے۔ کسی کے گاؤں میں اگر ڈی جے بند ہے نا تو وہ 3 چیزوں کا ضرور انتظار کرتا ہے۔ ایک تو 31 پہلا جنوری، پہلی تاریخ 1 جنوری کو انتظار کرتا ہے، اس دن کوئی روکنے والا نہیں۔ پھر کوئی انسان 26 جنوری کی انتظار کرتا ہے کہ جیسے 26 جنوری آئے ڈی جے اسٹارٹ۔ پھر کوئی انسان 15 اگست کی انتظار میں رہتا ہے کہ جیسے 15 اگست آئے اسٹارٹ۔ کیا ہو گیا ہماری کلچر کو؟ کیا ہو گیا ہے؟ ہم کس غفلت میں جی رہے ہیں؟ بتائیں ذرا، کس غفلت میں ہے؟ انسان کبھی سوچا نہیں۔ انسان کی زندگی یہ ہے کہ انسان اپنی ڈریم کی بائک لینا چاہے، اپاچی لینا چاہے، ٹویوٹا لینا چاہے، اور اس اپاچی میں 100 کی سپیڈ میں جب انسان بھاگتا ہے، 100 کی سپیڈ میں ایک انسان اپاچی میں بیٹھ کے جب بھاگتا ہے تو اسے ذرا پوچھیں کہ آپ جو اتنی سپیڈ بائک لے کر جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں؟ وہی انسان جو انسان اتنی سپیڈ سے جا رہا ہے وہ انسان نماز میں پیچھے، وہ انسان قرآن میں پیچھے، اسلام کے ارکان میں پیچھے، وضو کے فرائض میں پیچھے، غسل میں فرض پیچھے، غسل کے فرائض میں پیچھے، جنازہ کا طریقہ کیا ہے اس میں پیچھے۔ جب ہر چیز میں پیچھے تو پھر اتنی سپیڈ بائک لے کے جا کہاں رہے؟ کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ اکبر، سوچنا چاہیے ہمیں، ان سب چیزوں پر غور کریں۔ اگر اللہ نے آپ کو اولاد عطا کیا ہو تو اسے نیک کاموں میں لگائیں۔ آج اگر نیک کام میں نہیں لگاؤ گے تو کل کو بہت پچھتاؤ گے۔ تو میں کہنا بس یہی چاہوں گا، آج ہماری ماں بہنیں بھی یہاں پر موجود ہیں، اور وہ ماں بہنیں بھی ہیں جن کا بیٹا حافظ قرآن بننے والا ہے، جن کے بیٹے کے اوپر دستار بندی سجنے والا ہے۔ دستار بندی سجانے کا جو یہ دستار بندی جو ہونے جا رہا ہے، یہ دستار بندی کی فضیلت آپ لوگوں کو نہیں پتا ہوگا شاید کہ، لیکن ایک چیز اس میں کیا ہے
کہ جب تک دستار بندی والا بچہ اس زمانے میں پڑھے گا اور جب مدرسہ میں پڑھ کر وہ تعلیم حاصل کر کے یہاں سے فراغت حاصل کرے گا تو اس کے سر پہ تاج رکھا جائے گا، اور جب اس دنیا سے گزر جائے گا آخرت کی منزل کو جب طے کرے گا تو اس وقت بچے کی نہیں، بچے کی ماں باپ کے سر کے اوپر تاج رکھا جائے گا۔ جب دنیا میں رہے گا تو بچے کے سر کے اوپر تاج، اور جب آخرت کا سوال ہوگا تو بچے کی ماں باپ کے سر پہ تاج۔ تو ذرا سوچو اور غور و فکر کرو ان سب چیزوں پر، اپنے بچوں کو تعلیم حاصل کرواؤ، اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ آج اگر نہ پڑھاؤ گے تو کل کو بہت پچھتاؤ گے، ہاتھ دھونا پڑ جائے گا آپ کو۔ تو خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، بے شک پڑھو اور اللہ کے نام سے پڑھو۔ اور اللہ کے بارگاہ میں دعا بھی ہے کہ اللہ ہمیں پڑھنے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ ہم تمام جتنے بھی طالب علم ہیں سب کی ذہن میں کشادگی عطا فرمائے، ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔